أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث وأصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، تقدیس، تکبیر، تمجید، تسبیح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے ہے، الذی هو خالقنا و رازقنا و مالکنا و حاکمنا و ولینا نصیرنا مقصودنا مطلوبنا محمودنا معبودنا و مدعونا۔ درود و سلام پیارے پیغمبر محمد ابن عبداللہ العربی القریشی الہاشمی کی ذات گرامی پر، وہ نبی الذی هو احسن الخلقی و اجمل الخلقی و انور الخلقی و اشرف الخلقی و اعظم الخلقی و اعرف الخلقی و خیر خلقی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تمام محدثین، مفسرین، معلمین، اصولیین، مبلغین، فقہاء اور میدان میں جو زندہ ہیں اور جو چلے گئے دین کے محافظ، انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی زندگی بڑا سخت سفر ہے یہ۔ اہبطوا منہا جمیعا کے بعد سے جب اللہ نے انسان کو اس دنیا میں کہا کہ جاؤ چلے جاؤ، یہ بڑی سخت کاٹ ہے۔ اللہ بھی انسان کے اس سلسلہ حیات سے سلسلہ انتقال تک کے سفر کو ان الفاظوں میں بیان کرتا ہے کہ انک قادح الی ربک قدحا فملاقی۔ اے انسان، ہم جانتے ہیں کہ تیری زندگی، تیری کاٹ بہت سخت کاٹ ہے اور پھر تو ہم سے ملے گا۔ مگر یہ تخلیق کا سلسلہ اہل فکر اور اہل دانش، اہل علم اور اہل توحید کو یہ سوچنا چاہیے اس پر کہ جب اللہ کہتا ہے وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ کی حمد تھی، اور جب کچھ بھی نہیں ہوگا تو اللہ کی حمد ہوگی۔ اور تمہارے پہلے آخری انسکم و جنکم، تمہارے انسان، تمہارے جنات، تمہارے بوڑھے، تمہارے بزرگ، تمہارے بچے، تمہارے بڑے، جو زندہ ہیں، جو مردہ ہیں، یہ حیات ہو جائیں، یہ سب اللہ کو سجدہ دے دیں، اللہ کو فرق نہیں پڑتا، اور یہ سب کے سب کفر کر دیں، اللہ کو فرق نہیں پڑتا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ تو پھر بنایا کیوں اللہ نے یہ سب کچھ؟ علم کے میدانوں میں اور علم کے سرداروں میں یہ ہمیشہ سے بحث رہی ہے ضرورت تو نہیں ہو سکتی، اللہ محتاج نہیں ہو سکتا کبھی بھی کسی چیز کا، مستحق تو ہے، محتاج نہیں ہو سکتا۔
لیکن آج میں اس تخلیق کی بنیاد پر بات نہیں کروں گا کہ اللہ نے کہہ دیا انما اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، اللہ نے 6 دنوں میں دنیا بنائی، فی 6 ایام خلاص۔ بات ہے آدم علیہ السلام کی تخلیق پر، اور وہ جو اس کی اولاد ہے، وہ سلسلے کو دنیا میں آج تک چلتا آ رہا ہے وہ سلسلہ کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق پر 2 بڑے اعتراض کیے گئے، 2 مختلف مخلوقوں نے کیے۔ ایک فرشتوں کا اعتراض تھا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ آپ پھر سے اختیار کے سلسلے کو شروع کر رہے ہیں۔ میرے جمعے کا آج موضوع بھی اختیار ہی ہے۔ یہ کہانی ایک اختیار کے اوپر مبنی ہے۔ جس کو اختیار نہیں ملا اس کا چیپٹر دوسرا ہے، لا یعصون اللہ ویفعلون ما یؤمرون، ان سے گناہ سرزد ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ کہانی ان کی نہیں ہے، وہ اس کہانی کا جز ہیں، کل نہیں۔ فرشتے جو ہیں، اصل یہ کہانی ہے اختیار کی، کہ اللہ نے مخلوق کے اندر اختیار کی چپ کو لگانے کا فیصلہ کیا کہ میں اسے اختیار دیتا ہوں کچھ، تو اس پر ماضی کے ریکارڈ کے مطابق انسانوں سے پہلے جس کو اختیار دیا گیا تھا، مفسرین تو یہی لکھتے ہیں کہ جو انہوں نے اعتراض پیش کیا کہ تو پھر بنا رہا ہے، پھر اختیار دے رہا ہے اس کو، جو زمین میں فساد کرے گا اور پھر خون ریزیاں کرے گا اور پھر تیری نافرمانیوں کے باپ گرم کر دے گا۔ اگر مقصود تیری حمد و ثنا ہے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تو ہم تو تسبیح اور حمد کھل کے بیان کر رہے ہیں۔ کوئی لمحہ اور کوئی ایسا مکان اور زمان نہیں ہوگا جہاں پر کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہا، تو اس کو دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو فرشتوں کا یہ بہت بڑا اعتراض تھا، جس پہ اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اس نے بھی اعتراض پیش کیا، اس نے اختیار پہ اعتراض پیش نہیں کیا کہ تو انسان کو انا ہدیناہ سبیلا اما شاکرا و اما سبیلا کے تحت اختیار جو دے رہا ہے، اس نے اختیار پہ اعتراض نہیں کیا، اس نے امتیاز پہ اعتراض کیا کہ اس کو تو نے کیوں سجدہ کروا دیا ان کا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، اس کو کیوں تو نے امتیاز دے دی میرے اوپر؟ انا خیر منہ، میں ہر جہت ہر لحاظ سے بہتر تھا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق پر اور ان کی ذریت کے اس سلسلے حیات اور وفات کے اوپر بڑی سخت اعتراضات ہوئے آسمانی دنیا پر۔ تو اللہ نے پھر کہا، ایک جگہ کہا انی اعلم ما لا تعلمون، لیکن جب اس نے اعتراض کیا ابلیس نے، انہوں نے تو کہہ دیا ایک اچھے شاگردوں کی طرح سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ اللہ تو پاک ہے، تو بہتر سمجھتا ہے۔ مقصد ہمارے اعتراض کا کوئی جرا نہیں تھی نعوذ باللہ تیرے حکم پر، ہم نے تو صرف جو دیکھا اس کے تحت بولا، ہمیں معاف کر دے، تو زیادہ عالم ہے۔ یہی شاگردوں کا، یہی استادی شاگردی کا اصول ہے کہ اہل علم کے آگے علم کی نسبت وہاں لوٹا کے خاموشی اختیار کی جاتی ہے۔ لیکن یہ نہیں مانا، یہ ایک اور آگے چلا گیا معاملہ۔ اللہ نے کہا کہ کیوں نہیں تو نے سجدہ کیا؟ اذ امرتک، اگرچہ بولنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہاں پر اس آیت میں اللہ کہتے اذ امرتک کی بات ہونی نہیں چاہیے تھی، اللہ کا حکم ہے، بات ختم۔ اس نے آگے سے دلیل پیش کر دی، باطل، خلقتہ من نار و خلقتنی من خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، کسی لحاظ سے کوئی معیار نہیں بنتا۔ تو بہرحال سلسلہ تخلیق کے اوپر جو اعتراضات تھے اس پر بات نہیں کروں گا، لیکن جو وہ چیلنج تھا نا اس نے اللہ کو دیا، جو چیلنج اس نے دیا، اللہ نے اس گستاخی پر بھی کہا کہ جاؤ جنت، اب نکل جاؤ تم آسمانی دنیا میں، اس غلاظت کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تو اس سے ایک اصول یہ بھی نکلتا ہے، ہر کسی کو جواب نہیں دیا جاتا اور ہر کسی کے منہ نہیں لگا جاتا۔ یہ بڑے کی شان نہیں ہے کہ وہ ہر کسی کو جواب دے، اگرچہ جب آگے عناد اور تکبر اور جہالت کھڑی ہو، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے جاتے ہوئے بھی
جاتے ہوئے بھی اس نے پھر بڑا کام کر گیا ہے. اگر تو نے اتنی بڑی گستاخی کر ہی لی تھی اتنے بڑے علام الغیوب کے آگے، اپنے علم کے نقص اور اپنے تزکیے کی کمی اور اپنے نفس کی تقلیل کے اوپر تو قبول نہیں کر سکا اللہ کے فیصلے کو، اس کے بعد اس نے پھر چیلنج کیا اس ذات کو کہ لائن اخرتنی الی یوم القیامہ، تو مجھے قیامت کی صبح تک کی مہلت دے دے اللہ، لاحتنکن ذریتہ، میں ثابت کر دوں گا نعوذ باللہ تیرا فیصلہ ٹھیک نہیں تھا، میں تجھے ثابت کر دوں گا یہ اس شرف اور ظرف کے قابل نہیں تھا جس کے لیے تو نے مجھے نیچے کر دیا. اور ایک جگہ پہ تو کہتا ہے قال ربی بما اغویتنی، تو نے پلاننگ کی ساری مجھے گمراہ کرنے کی، نعوذ باللہ. اللہ پر اس نے اتنا بڑا کلام کر دیا. تو اللہ کی شان کے مطابق اور ایک بڑے کی شان کے مطابق یہیں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ بڑا کیسے بنا جائے. اللہ کو سمجھ کے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ بڑا کیسے بنتا ہے آدمی. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کے لیے اعلیٰ ترین مثالیں. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ کو مخلوق پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، لیکن سیکھا اللہ سے ہی جائے گا کہ بڑے اور چھوٹے کا امتیاز کیسے رکھا جاتا ہے. تو 3 لیولز پہ اللہ نے اس کو زیادہ دیا نہیں کچھ. اور یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ ہے. جب اس نے اتنی بڑی بات کر دی تو جواب لازم تھا، اور وہ لازم ہی تھا جب اللہ نے کہا کہ تو چیلنج کیا کرتا ہے، میں چیلنج اور بڑھاتا ہوں. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، میں تجھے آواز کی طاقتیں دیتا ہوں جو اس کے پاس تیرے خلاف نہیں ہوں گی. میں تجھے طاقتور کرتا ہوں اس کے مقابلے میں، یہ کیا تیرے مقابلے میں طاقتور ہوگا. وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ، میں تجھے پیادوں کی فوج دیتا ہوں، میں تجھے کثرت الرجال دیتا ہوں، میں تجھے ایسی ایسی آرمیز دوں گا جو اس کے پاس نہیں ہوں گی. وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور میں تجھے اس کی مال اور اولاد میں شرکت کے لیے میں اجازت دیتا ہوں. ہوگی اس کی اولاد مگر تو ہوگا پیچھے، ہوگا اس کا مال مگر تو ہوگا پیچھے، جا تجھے اس کی بھی اجازت دی. وَعِدْهُمْ، اور تجھے اس کے سینے کے اندر وسوسے دینے کی بھی طاقت دیتا ہوں میں تجھے، اور تو اس کو وہاں سے دیکھ سکتا ہے من حیث لا ترون، جہاں سے یہ تجھے نہیں دیکھ سکتا. اور یجری کمجری دم کے مصداق میں تو اس کے خون میں داخل ہو سکتا ہے، یہ تجھ میں داخل نہیں ہو سکتا. چیلنج ہم بڑھاتے ہیں، تو کیا بڑھائے گا. اب میرا اعلان سن. اللہ نے پھر کہا، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ تو سارے کے سارے بچ جائیں گے، جو تیرے پیچھے لگ گئے کہانی وہیں ختم، میں جہنم کو بھر دوں گا اس سے. میرا چیلنج سن، تمام انسانیت کو لے کے میرا چیلنج نہیں ہے. ان عبادی، یہ عباد کے لفظ کے ساتھ جو یا متکلم کی لگی ہے، سارا فلسفہ اس جنگ کا اس کے اوپر ہے. عباد بندے، عبادی میرے بندے ہوں گے، لیس لک علیہم سلطان، یہ میرا چیلنج ہے. تو نے نہ ان سخت راتوں میں اور نہ ان دنوں کے اندر ان روشنیوں میں تو گمراہ نہیں کر سکتا. یہ میرا چیلنج ہے تجھے. وہ ان دیکھے اللہ، ان دیکھی جنت، ان دیکھی جہنم، ان دیکھے فرشتے اور ان دیکھے جنات کے بعد بھی وہ میثاق پورا کر کے دکھائیں گے تجھے. یہ میرا چیلنج ہے. جا. تو یہ کائنات کے وجود کے اندر اگر وزن ہے تو صرف اس قوم کا ہے جس نے اللہ کی اس چیلنج کی لاج رکھی ہے آج تک. اور یہ اس دنیا میں آنے کے بعد یہ سلسلہ اختیار کو استعمال کرنے کا اور اس اختیار کو اللہ کے مطابق استعمال کرنے کا، یہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے ایک پیڑھی سے. جس دن یہ ختم ہو جائے گا یہ کائنات بھی ختم ہو جائے گی اور اللہ فیصلہ کر دے گا کہ بس سور پھونک دیا جائے. اب ہماری عزت کی لاج رکھنے والے اب ختم ہو چکے ہیں اس دنیا میں. تو انسان اس دنیا میں اس اختیار کو نبھانے آیا اور اس اختیار کو استعمال کرنے میں بڑی غلطیاں لگ گئی لوگوں سے، بڑے معاملے خراب ہو گئے اس اختیار کے پیچھے. تو میری زندگی کا ہمیشہ ایک نقطہ نظر رہا ہے، اگرچہ ہم جنگی آدمی ہیں، بڑی جنگیں لڑنی پڑتی ہیں انسان کو زندگی میں، ایک بیج کو، ایک کلی، ایک ذرے کو پہاڑ بنانے کے لیے، کہ میں کیسے جان لوں کہ مجھ سے غلطی کہاں ہو رہی ہے. ہم یہ کیسے جان لیں
کہ پانی رستہ بنانی پر غلطی کہاں ہو رہی ہے. اگر 600 پر والا آج بھی زمین پر ہماری نصرت کے لیے نہیں اتر رہا تو کیوں نہیں اتر رہا؟ حق قلت کا شکار رہے گا، اللہ قلیلہ کھڑی ہے قرآن میں، لیکن لازمی نہیں ہے کہ حق اپنی بات نہیں منوا سکے، حق اپنی ترویج نہ کروا سکے، حق اپنی تشہیر نہ کرا سکے، یہ بھی ممکن نہیں ہے. تو نوح علیہ السلام کے 18 کے ایمان لانے کی دلیل کے اوپر اکتفا کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے ایک لحاظ سے. حق میں اتنا دم ہوتا ہے کہ وہ مجمع کو قائل کر کے جاتا ہے، سچائی کلیجے دھڑکا کے جاتی ہے، لوگوں کے اندر ایک احساس بن کے جاتی ہے، لفظوں کو ایک کلام بخش کے جاتی ہے، کلاموں کو کتاب بخش کے جاتی ہے وہ سچائی. تو یہ کیا ہوا کہ ذلتوں کے انبار ٹوٹ پڑے ہم پر. جنہوں نے 3 بر اعظموں پہ راج کیا ہو وہ 3 فٹ دنیا نہیں سنبھال پا رہے. کوئی امیدوں میں بیٹھا ہے کہ کوئی ہوگا، کچھ آ جائے گا، یہاں سے مدد آ جائے گی، وہاں سے مدد آ جائے گی. اور تصحیح کے نام پر 17 سال سے جس فیلڈ کے اندر اللہ نے مجھے توفیق دی کام کرنے کی، بہانے اور بہانے ہی دیکھے ہم نے. تو میں بھی جاننا چاہتا تھا کہ اس ذلت کے پیچھے وجہ کیا ہے. کیسے اس اختیار کے ساتھ کچھ لوگ چوٹیاں چڑھ گئے اور کچھ من کی ایک چھوٹا سی پہاڑی اور قلعہ نہیں فتح کر سکا. جو خود سے ملاقات نہیں کر سکا وہ قوم سے کیا ملاقات کرے گا، اور جو خود سے اور رب سے ملاقات نہیں کر سکا وہ لوگوں کو رب سے کیا ملائے گا. اور رب سے جو ملاقات کرنے گئے وہ رہبانیت کا کہیں شکار ہو گئے، کہیں افراد تفریط آ گئی، کہیں اناد آ گیا، کہیں تکبر آ گیا، کہیں بہانے آ گئے، کہیں گھر گرستیاں آ گئیں. تو میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ کس طرح پتہ چلے گا قرآن کا کوئی کلی قاعدہ، جسے ہم کلیات کہتے ہیں شریعت میں، کوئی کلی قاعدہ جس سے ہمیں پتہ چل سکے کہ مسئلہ کدھر کھڑا ہے. بچے اگر کہائے میں نہیں ہیں، مسئلہ کہاں کھڑا ہے. ٹاپ مینجمنٹ، ٹاپ لیڈرشپ، اعلیٰ قیادت اگر چھوٹوں کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہو پا رہی، کیا مسئلہ ہے. ہمارا بول بک نہیں رہا، کیا مسئلہ ہے. ہماری قیمت نہیں لگ رہی صحیح، کیا مسئلہ ہے. ماں بیوی گھر گرستیاں پڑوس علاقے میں ایمان کا وہ ٹیکا نہیں بن سکا، کیا مسئلہ کیا ہے. وہ معصوم مکے کی گلیوں میں گھومنے والا وہ معصوم پوری دنیا کو ایک دستخط دے کے چلا گیا علیہ الصلوۃ والسلام، اور میں اپنے من کے اندر کے جن کو قائل نہیں کر سکا، کیا مسئلہ ہے. تو اللہ نے قرآن کے اندر ایک ایسی آیت دکھائی اور سمجھائی جس میں اللہ کہتا ہے کہ یہ ہیں 3 محل جہاں پر غلطی ہو رہی ہوگی کہیں نہ کہیں. اس اختیار کے ساتھ کہ انسان کو اللہ نے احسن تقویم تک پہنچایا تھا، وہ اسفل سافلین تک، یہ اختیار کو برباد کیسے کرتا ہے انسان، اور اس اختیار کے ساتھ اس احسان اور امامت کے درجے پہ کیسے فائز ہوتا ہے، اور اسی اختیار کے ساتھ ردی کیسے بنتا ہے. یہ سب موجود ہے اللہ کی کتاب کے اندر. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. انسانوں پر، کائنات پر ہمارا تو ایک احسان ہے کہ ہم نے بنا دیا تمہیں. پھر اس کے بعد اس سے بڑا احسان کیا ہے کہ ہم نے تمہیں اختیار دیا کہ جاؤ ہماری تعریف کر کے دکھاؤ. اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہ میں تیری وہی حمد کرتا ہوں جو تیری خود تو کر سکتا ہے، کیونکہ تجھ سے زیادہ تجھے کوئی نہیں جانتا. میری وہی ڈال دے جو تو خود کرتا ہے. تو اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں اختیار دیا، اور میں نے اس اختیار کے بعد تمہیں تمہارے نفس کے حوالے نہیں کیا. انسانیت پہ سب سے بڑا احسان اگر اللہ کا ہے کہ میں نے تمہیں تمہارے نفس کے اور عقلوں کے حوالے نہیں کیا، میں نے تم پر کائنات کی عظیم ترین ہستی ایک نبی بھیجا. مننا ایسا احسان کہ تم سوچ نہیں سکتے. ولا تکلنی لنفسی طرفۃ عین، اپنی نفس کے حوالے نہیں کروایا تمہیں کہ تم قیاس آرائیاں کر کے صحیح اور غلط پہچان لو، تم اپنی قیاس آرائیاں کر کے سمجھ لو کہ حرام کیا ہوتا ہے حلال کیا ہوتا ہے. تمہیں رستے اندھیروں میں نہیں دکھ رہے ہوں گے تو میں نے تمہیں تمہارے نفس کے حوالے نہیں کیا، میں نے نبی بھیجا تمہارے اندر. اور وہ کیا کرتے تھے؟ انبیاء کی جتنا سلسلہ ہے وہ 4 کام کرتے تھے. یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کے پیغام کو صبح شام تلاوت کرتے تھے.
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. تزکیہ، تعلیم، حکم، سیلف پیوریفیکیشن، سیلف آگمنٹیشن، سیلف ریفلیکشن، اسٹینڈرڈائزیشن، علم، حکمت، دا آرٹ آف وار، اپنے علم کو استعمال کرنے کی طاقت. یہ تین محل کے اندر ہی غلطی ہو رہی ہوگی، چاہے صوبہ ہو، وفاق ہو، قوم ہو، ملک ہو، امت ہو، گھر ہو، علاقہ ہو، ضلع ہو، تحصیل ہو، ادارہ ہو. تین ہی نقص ہوں گے جس کی وجہ سے وہ معراج نصیب نہ ہو سکا، لوگوں کے دلوں کو وہ احساس نصیب نہ ہو سکا، دشمنوں کی صفوں میں وہ زلزال نصیب نہ کر سکا. اس کی وجہ ہی ہوگی کہ پہلی غلطی بربادیوں کی وہ ہے نفس کی پاکیزگی نہیں ہو سکی. تزکیہ نفس. اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اپنے اندر جھانکنا کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں. تو یہ نفسیات کے مسئلے، تکبر، حسد، عناد، احساس کمتری، احساس برتری، بخل، شح، سستی، کاہلی، یہ مسائل ہیں جس کی وجہ سے انسان تقلیل اور قلت اور اس ذلت کو اپنا لیتا ہے اور کم پہ استقرا کر لیتا ہے. نبیوں نے آ کے لوگوں کی نفسیات کو بیلنس کیا ہے، اور سائیکالوجی آج پڑھائی جاتی ہے دنیاوی اداروں میں، حالانکہ یہ دین تو سب سے بڑی سائیکالوجی کی کتاب ہے. اللہ نے نام دیا اس ناچیز فقیر کو، جو بھی شہرت دی، بڑے بڑے ایوانوں میں جہاں کے جائیں یہ دین کا خادم خدمت کرتا ہے، اور جب میدان مارتے ہیں ہم قرآن حدیث کے ساتھ تو لوگ پوچھتے ہیں یہ نکتہ شیخ کہاں سے آیا آپ کو، یا کوئی اچھی کتاب آپ ریکمینڈ کر دیں گے ہمیں شیخ صاحب سائیکالوجی پر، نفسیات پر، مائنڈ سائنسز پر. قرآن ابھی میرے پنجاب کے ٹور پہ اتنا زبردست اللہ نے وہاں بیان کروایا، تو آگے کچھ پڑھے لکھے لوگ، شیخ صاحب یہ بتائیں نفسیات پر آپ کا بڑا گریپ رہا ہے، کیا پڑھتے ہیں آپ؟ میں نے کہا بھائی نہ ہم اسٹیون کوی پڑھتے ہیں، نہ ہم کوئی ٹونی رابنس پڑھتے ہیں، نہ ہم میکسویل پڑھتے ہیں، ہم تو قرآن پڑھتے ہیں بھیا. میں نے کہا ایک نکتہ دوں آپ کو نفسیات کا؟ کہہ رہے ہیں بولیں. میں نے کہا قرآن شروعات کرتا ہے اپنے سفر کی، جسم کے ظاہر اور معاشرت پر بات ہی نہیں کرتا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. خوف، نفسیات پہلا سبجیکٹ ہے اسلام کا. خوف ایک باطنی مرض ہے. خوف باطنی مرض نہیں ہے، غلط. جو خوف اللہ کی تخلیق ہے، صحیح پر ہو تو پہنچانے کے لیے سب سے بڑی طاقت ہے. خوف بھی رحمت ہے اللہ کی اگر صحیح محل میں ہو، اور خوف خراب ہو جائے تو اس کے ساتھ ڈپریشن اور حزن جڑا. اس لیے قرآن میں جب بھی خوف آیا حزن اور حزن کے ساتھ، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. حزن اور خوف میں جو تعلق ہے یہ ہمارے بزرگوں نے اس پر بات کی. جب تاریکیوں کے باپ تھے آپ کے بر اعظموں پر، ہم نفسیات کے اوپر بات کرتے تھے، لیکن اب لٹ گئے. کیا ہوا؟ ہم بھی قبول کرتے ہیں آج ہمارے علم کا وہ ڈنکا نہیں. یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ غیر کیسے ہمارے سے لے کے چلا گیا اور سارے کین بنا گئے اپنا. بہرحال جمعے کا وقت کم ہے اور بحث بہت لمبی ہے. تزکیہ نفس، انبیاء نے آ کے یہ ٹھیک کیا لوگوں کا، یہ ٹھیک کیا انہوں نے. ان فی الجسد مضغہ، آپ نے فرمایا جسم میں ایک گوشت کی ایسی بوٹی ہے، ایک ایسی بوٹی ہے گوشت کے اندر. دیر از اے پیس آف فلیش ان یور باڈی، اذا صلحت صلح الجسد کلہ. اس کو ٹھیک کر لے پوری جسم کی پرفارمنس ٹھیک ہو جائے گی. وَإِذَا فَسَدَتْ، اگر یہ فاسد ہو گیا اپنے اصول کے لحاظ سے، ادراکات کے لحاظ سے، جذبات کے لحاظ سے، احساسات کے لحاظ سے، قوت ارادہ کے لحاظ سے، قوت استدلال کے لحاظ سے، اپنے پرسیپشن کے لحاظ سے، وضع الشیء علی موضعہ کے لحاظ سے، چیزوں کو صحیح محل پہ رکھنے کے لحاظ سے، عدل کے لحاظ سے، افراد تفرید کے لحاظ سے، وسط کے لحاظ سے، نوعیت کے لحاظ سے، توسع کے لحاظ سے، تنوع کے لحاظ سے،
چیزوں کی گہرائیوں کو سمجھنے کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، خیر اور شر کے موازنے کرنے کے لحاظ سے اگر تیرا قلب فاسد ہو گیا، نیت کے لحاظ سے وہ نیت اگر عزم نہ بنی، وہ عزم اگر قصد نہ بنا، وہ قصد اگر عمل نہ بنا، وہ عمل اگر نتیجے نہ لا سکا، وہ نتیجے اگر محاسبہ نہ کرا سکا، وہ محاسبہ اگر انابت نہ کرا سکا، وہ انابت اگر توبہ نہ کرا سکی، تو اسی علم کو اللہ کہتا ہے کمثل الحمار یحمل اسفار، یہ گدھے ہیں جنہوں نے صرف کتابیں یاد کر لیں۔ اللہ کہتا ہے یہ دل اگر ٹھیک ہو گیا تو جسم دیکھ پھر کیسے کام کرتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، یہ کلیجہ اگر اندر سے ٹھیک نہیں ہوا، یہ روحانیت تباہ ہو گئی، تو پھر جسم سے ایسے ایسے کام، یہ فاسد کام کرا جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ، جملہ اسمیہ کے پیچھے عربی قواعد کا قانون ہے، اللہ وہی القلب، وہی القلب بھی اللہ کے نبی کہہ سکتے، اللہ حروف تنبیہ لگا، اللہ خبردار رہنا میرے امتیوں، وہی القلب، یہ کلیجے میں اللطیف الصدور جو ہے نا، اس کا خیال رکھنا۔ تجھے فرعون بھی یہیں سے بنائے گا، یہ تجھے بنی اسرائیل بھی یہیں سے بنائے گا، یہ تجھے متشدد بھی یہیں سے بنائے گا۔ تو متشدد، بڑا تشدد آیا ہوا آج کل لوگوں کا، تجھے متشدد بھی یہی بنائے گا دل تیرا، متساہل بھی تجھے یہی بنائے گا، تجھے متوسط بھی اسی کو کرنا ہے، بیلنس۔ تجھے بزدل بھی یہی بنائے گا، تجھے شجاعت اور تجھے بہادری کو ہینڈل کرنا اور بیلنس کرنا، یہ دل۔ میں امام ابن قیم رحمہ اللہ کا بڑا شدائی ہوں، بڑے مغربی فلسفوں کے آگے میدان جیتنے کا موقع ملا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ، مدارج السالکین، طریق الہجرت ہے، یہ دو اماموں کی ویسے ہی ہم بہت عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان کا تقدس ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، لیکن جو میدان میں وہ کام کر گئے، مدارج السالکین ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بیچ میں احسان کے درجے تک پہنچنے کے لیے 60 درجوں پر کتاب لکھی ہے کہ وہ کیسے نصیب ہوتا ہے انسان کو، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ ایمان کا درجہ تیرا وہاں ہو جہاں تجھے دکھنا شروع ہو جائے۔ اگرچہ موسیٰ کو اللہ نے کہا لن ترانی، دیکھ نہیں سکتا تو موسیٰ دنیا میں، لا تدرک الابصار، آنکھیں نہیں پہنچ سکتی اللہ کو، مگر وہ رویت بھی نہیں ملی تو ٹھنڈا نہیں ہوگا سینہ تیرا۔ تو ہم پڑھنے گئے تو پتہ چلا اس میں فرقوں کا ذکر ہو گیا، تو پڑھتے پڑھاتے مجھے ایسے ہی ہوش ہوا، کتاب تزکیہ نفس کی ہے، فرقہ کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ اس میں جہمیہ پہ بات کر دی امام صاحب نے، اس میں معتزلہ پہ بات کر دی آپ نے، ماتریدیوں پہ بات ہو گئی، اشعریوں پہ بات ہو گئی، فلاں پر بات ہو گئی، خوارج پہ بات ہو گئی، کرامیہ پہ بات ہو گئی، قدریہ پہ بات ہو گئی۔ تو میں پریشان، کتاب اللہ سے جوڑنے اور رلانے والی ہونی چاہیے تھی، فرق آ گئے بیچ میں۔ تو اس پر امام صاحب کا نقطہ ہے، پہلے نفسیات خراب ہوتی ہیں پھر باطل دلیل گھڑتا ہے آدمی، پہلے نفسیات میں نقص ہوتا ہے پھر فرقہ بنتا ہے انسان کی طرف سے۔ تو یہ فرقے بھی امام ابن قیم رحمہ اللہ کے تحت نفسیاتی مرض کی وجہ سے بنتے، کسی نے عقیدت میں کہاں پہنچا دیا اور الوہیت کا درجہ دے دیا، اور کسی نے بدعقیدگی میں وہاں گرا دیا نعوذ باللہ، جو ان کی شان کے، ان کے پیر کی مٹی کے بھی مقابل نہیں ہے، جو افراط تفریط۔ وہ رد کرنے گئے، وہ کچھ اور کر گئے، حقیقت، ایک حقیقت پہ کھڑا ہے، دوسرا مجاز پہ کھڑا ہے۔ علمی دنیا کے سرداروں کے جتنے بھی اختلاف ہم نے پڑھے، افراط تفریط۔ ہر مسئلہ اس طرح کا نہیں ہوتا کہ عصر کی نماز جا کے پڑھ لیں بنی قریظہ پہ، تو ایک نے پیچھے پڑھ لی، ایک نے بعد میں پڑھ لی۔ کچھ مسئلے ہوتے ہیں کہ دونوں ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن اکثر مسئلے اختلاف کے اندر بھی وہ شدت، نفسیاتی سائیکوپیتھیز، نفسیاتی امراض۔ اس لیے جمعہ تو ایک پورا تسلسل سے تزکیہ نفس پہ ہونا چاہیے، امراض القلوب پر ہونا چاہیے۔ اس لیے تو امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں امراض القلوب نوعانی ہے، دو ہی بڑی بیماریاں ہیں دل کی، باقی اسی میں سے نکلیں گے۔ الشک و شہوات، یا علم میں شک ہوگا یا نیت کو شہوت کھا جائے گی، ایک وجہ سے صبر نہیں ہو رہا ہوگا، دوسری وجہ سے یقین نہیں ہو رہا۔ تو اگر قوم، میں پھر لپیٹ کے واپس آتا ہوں، وقت کم ہے، اگر قوموں کا زوال ہوا ہے، کسی منہج کا زوال ہوا ہے، کسی فکر کی بربادی ہو گئی، وہ کمال، وہ جمال، وہ تجمیل، وہ تکمیل، وہ تحسین ہو نہیں سکی،
وہ تعمیر نہیں ہو سکی، وہ تنفیذ اگر نہ ہو سکی، پہلا مسئلہ اس کے فرد اور جماعت کے اندر اگر ہوگا تو تزکیہ نفس کا ہوگا۔ ان کے نفس میں مسائل تھے، ان کی نفسیات میں افراد تفرید تھی، اور اصل دین تو اترا ہی افراد تفرید کے خلاف ہے۔ اس لیے جدھر بھی میں اپنی بات کرتا ہوں، میں ادھر کیا بڑے بڑے کلام کرنے والا، میرے اپنے نفس کی افراد تفرید ہوگی تو لوگ اپنی تربیت، اپنے علاقے، اپنی برادری، اپنی زبان، اپنے علاقے، اپنی چودراہٹ، اپنے پیسے، اپنی دولت، اپنی ماضی کی حرکات اور سکنات کو لے کے مذہب اور دین اور مسلک کا تعین کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے تو فرماتے ہیں بڑے اسلاف جو تھے، خود کو بدل، قرآن کو کیوں بدل رہا ہے؟ خود کو بدل، منہج کو کیوں بدل رہا ہے؟ یہی تو تجاوز ہے کہ یہ ہم چاہتے ہیں کہ دلیل ہمارے مطابق ہو جائے، ہم دلائل کے مطابق نہ ہو سکے، یہ مسئلہ ہے۔ اور میں بھی کہیں نہ کہیں اس کا شاید شکار ہو جاؤں گا، بڑے مسئلوں پہ تو نہیں ہوں گا، اپنے مسائل پہ کہیں نہ کہیں اپنی کنڈی صحیح کرنے کے لیے دلیل ہر بندہ ڈھونڈتا۔ جہاں شجاعت دکھانی تھی وہاں بزدل ہے، جہاں کم بولنا تھا وہاں 10 جملے زیادہ ہیں، جہاں شفقت کا ہاتھ رکھنا تھا وہاں عجیب سختی آئی ہوئی ہے، جہاں نرمی رکھنی تھی وہاں عجیب سختیاں ہیں۔ کبر حرام ہے، تکبر پہلا گناہ ہے، پہلا کبیرہ ترین گناہ ہے جس کی وجہ سے کفر ہو گیا۔ لیکن کعبے کے 3 چکر لگاتے ہوئے دشمنوں کے مقابلے میں کچھ جواز نکلے گا اس کا، کیونکہ اگلے دیکھ رہے ہیں آپ کو۔ تو جہاں دکھانے کا ہے وہاں سادھو بنا ہوا ہے، اور جہاں واقعی تقوی للہیت دکھانی ہے وہاں پر کچھ اور چل رہا ہوگا، جہاں خاموشیاں اپنانی ہیں وہاں تجرہ ہے، جہاں توقف اختران ہے وہاں جارحانہ مزاج چل رہا ہے۔ نفس جب چڑھے گی اس کو کر دے گا۔ اس لیے تو ان النفس لامارہ، تو امارہ کی میم پر تشدید بھی ہے اور لام بھی لگا ہوا ہے پیچھے، کہ یہ تجھے اکسائے گا نہیں، یہ تجھے تکرارن اٹھا کے پھینک کے برباد کر دے گا یہ نفس تیرا بسو۔ اور سورہ یوسف میں آیا جب عزیز مصر کی بیوی نے اعتراف جرم کیا اپنا اس معصوم کے اوپر اتنا بڑا الزام لگانے کے بعد، نفس سب سے بڑا مسئلہ، اتنا بڑا مسئلہ کہ قرآن میں یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ کی ترتیب اور کرنالوجی بھی آئی ہے، اور ایک آیت میں ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم بھی آ گیا۔ تو اللہ اپنے کلام میں تقدیم تاخیر ایویں ہی کرتا ہوگا؟ الحمدللہ اور وللہ الحمد ایک ہی چیز ہے، مبتدا پہلے ہے، خبر بعد میں ہے، خبر مقدم ہے، مبتدا بعد میں، ایویں۔ تو ہم مدرسے میں کیا پڑھتے ہیں مدرسے میں کہ اس قرآن کا اعجاز کیا ہے؟ کہیں فعل گر جاتا ہے، کہیں فاعل گر جاتا ہے، کہیں مفعول آگے پیچھے ہو جاتا ہے، ایویں۔ اور لوگ کھڑے ہو کے کہتے ہیں میں بتاتا ہوں جی کیا مسئلے کا حل ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ نے ترتیباً تزکیہ ایک آیت میں تعلیم اور حکمت سے پہلے رکھا ہے اور ایک آیت میں بعد تعلیم اور حکم رکھا ہے، ایسے ہی۔ تو ہی ہمارے شہزادے نے کہا، امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ نے، تزکیہ تحریک کی شروع میں بھی ہوگا، وسط میں بھی ہوگا، اور انتہا میں بھی اس تحریک کی تزکیہ یہ اٹھائیں سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب تو جنگ جیت جائے گا میرے شیر، جب تو عقیدے اور توحید اور سنت کی جنگ جیت جائے گا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ قبول کرنا شروع کر دیں گے اب تیری فکر کو۔ کیا کرنا ہے؟ بھنگڑے ڈالنے ہیں، بندوقوں کے فائر کرنے ہیں، نعوذ باللہ۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تسبیح بیان کر کہ تو نے کچھ نہیں کیا، اس نے ہی کیا۔ حمد بیان کر، تیرا کچھ لینا دینا نہیں تھا، اللہ نے کیا۔ اللہ کی سنت ہے کہ تجھے آگے رکھا ہوا ہے اس نے، بس خلاص، کچھ نہیں ہے تو اور میں۔ اور کیا کر، پروسیس میں تو نے بڑی غلطیاں کی ہوں گی، اجتہاد کی، بڑی تحریک میں تو نے غلطیاں کی، واستغفر، توبہ کر اللہ سے۔
ہم نے تو بڑا چودھری بن کے آج ممبر پہ کھڑا تو ہو گیا، ہم جانتے ہیں اندر کیا تھا، توبہ کر تیرا راز رکھیں گے ہم، پہنچا دیا ہے ہم نے تجھے تزکیہ، ہم تسبیح استغفار، تزکیہ نفس، قومیں برباد ہوئیں نفس کا تزکیہ نہیں، افراط تفریط۔ دوسرا اصول جس کی وجہ سے بربادی آتی ہے کسی سوچ پر، ایک گھر پر، ایک فرد پر، ایک جماعت پر، ایک اجتماع پر، ایک صوبے پہ، ایک وفاق پر، ایک ملک پہ، ایک ملت، ایک سب اسی، نیک تو بہت تھے تزکیے کے لحاظ سے، مگر علم نہیں آتا تھا ان کو۔ کچھ لوگ نیک بہت ہوتے ہیں مگر علم لا یعرفون شیئا، علم نہیں تھا ان کے پاس۔ علم کیا ہے جی؟ بڑی بڑی منطقی تفصیلیں ملیں گی آپ کو، وضع الشیء علی موضعہ، چیز کو اس کے صحیح محل پہ رکھنے کی جانکاری، صحیح چیز کو صحیح محل پہ رکھنے کی جانکاری، اور غلط چیز کو بھی صحیح محل پہ رکھنے کی جانکاری۔ یہ بچوں کا کام نہیں ہے، یہ قیاس آرائیوں پہ نہیں ہو سکتا۔ عقل پرست اگر کہتا ہے میں عقل سے ساری کنڈیاں کھول لوں گا، ٹھیک ہے، بڑی عقل مند دنیا بنائی ہے آپ نے اپنی عقل سے۔ عقل اور نقل، عقل اور نقل والوں میں فرق یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نقل عقل کے اوپر حاکم ہے، وہ کہتے ہیں عقل نقل کی حاکم ہے۔ ہماری دلیل ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، خلاص اللہ عقل کی بنیاد پر جنت جہنم کے فیصلے نہیں کرے گا۔ اللہ ما کننا معذبین، عذاب تمہیں تب تک نہیں دے گا حجت جب تک تم پر رسالت کی قائم نہیں ہوگی۔ تو نقل مقدم ہو گئی، نقل مقدم ہو گئی، عقل مؤخر ہو گئی۔ اب آپ چلائیں جتنے گھوڑے چلانے جی، افلا تعقلون افلا تعقلون افلا، علم علم علم، قرآن و سنت کا علم، قرآن و سنت کا علم آج جس حال کے اندر موجود ہے وہ بھی علم، مگر ان کا علم جن کا علم اس نقص سے پاک ہونے کی اللہ نے گارنٹی دے دی۔ خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، جس کے علم کی اللہ نے گارنٹی دی ہے وہ ہے سٹینڈرڈ، صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ کی جماعت رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین، پھر ان کے بعد تابعین اور تبع تابعین، ان کے علم کی گارنٹی لی ہے اللہ نے، یہ نہیں کہ ان کے بعد والوں کی نہیں ہے، لیکن ان کی تو گارنٹی کھڑی ہے۔ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا انسان کی فرد اور جماعت میں، روح میں اور جسم میں، سیاست میں، معاشرت میں، معیشت میں، جو ان کو نہیں پیش آیا ہو۔ یہ بہت بڑی جرت ہوگی کہنا کہ 3 بر اعظموں پر ساڈے وڈیاں نو ہمارے میں تو پنجابی میں شروع ہو گیا، ہمارے بڑوں کو جو ہے ساڈے وڈیاں نو کوئی مسئلہ نہیں ہے جڑا انہاں نو آ گیا ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ اس کی چھوٹی سی کوئی بال کی نوک بھی نہیں ملی آپ کو ان 3 دوروں میں، یہ کیسی بات کر دی آپ نے؟ کون سا مسئلہ نہیں ہے آپ مجھے بتائیں، کون سا مسئلہ؟ وہ اور بات ہے، ہماری جنگیں کچھ اور مسائل پہ چلی گئی ہیں، وہ بھی رکھتے ہیں اپنی جگہ پر، لیکن آپ مجھے انسانیت کا کوئی مسئلہ بتائیں جو یہاں نہیں ہے۔ ہم غریب فقیر آدمی جدت میں بہت کام کرتے ہیں، روایت میں کم آنا ہوا ہے، بڑے عرصے بعد آج اپنوں کے ساتھ یہاں ملاقات ہوئی ہے۔ ہماری جنگ دوسرے محلوں میں جنگ ہے ہماری، تو ان بڑے بڑے سرداروں کے سامنے یہ چھوٹا سا کارکن آپ کا بیٹھا ہوا کہیں، میں نے کہا سرکار ملازم کیسے رکھنا چاہیے اس پر کچھ پیش کروں؟ تو بڑے تمسخر کے ساتھ اگلے نے کہہ دیا شیخ صاحب کی گل کرتے پہ ہو تسی، مطلب یہ تو دنیاوی کام ہے، آپ وہ بات کریں نا اللہ اللہ جو آپ کا ہوتا ہے۔ ہم نے کہا سرکار ملازم کیسے رکھتے ہیں؟ امپلائمنٹ کے جو اصول ہیں شریعت سے مل سکتے ہیں آپ؟ بولا شیخ صاحب کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ سر ہم آپ کو بتا رہے ہیں ہم نے 3 بر اعظم چلائے ہیں، 1000 لوگوں کی کمپنی چلانا تو ہمارے بچوں کا کام ہے۔ انہوں نے کہا آپ نے 300 سال سے پیش کیا کیا؟ میں نے کہا ہاں کمپنی تھوڑی نقصان میں جا رہی ہے لیکن پھر واپس آ جائے گی انشاءاللہ ایک دن، لیکن ہم نے بڑا راج کیا، بڑے مسائل ہمارے بھی تھے، HRM کے، فلاں کے، مارکیٹنگ کے، سیلز کے، تمہارے پاس ایسا کیا تھا جو ہم نے چلایا نا معاملہ۔
کہہ رہے لیکن شیخ صاحب اب تو نہیں چل رہا نا کچھ بھی. میں نے کہا چلیں بحث مباحثہ چھوڑیں حضرت, اگر ہم قرآن سے آپ کو کچھ پیش کریں گے تو اس گھوڑے کو ریس میں آنے کی تو اجازت دیں آپ. ہم تو ابھی ہمارا تو داخلہ ہی ممنوع کر دیا ہے نا, ہم نے خود ہی کر لیا, اپنے آپ کو مقید کر کے ان موضوعات میں رکھ کے ہم نے ہی اپنی سلطنت چھوڑی ہے. سب موضوع ہمارے تھے, سب کلیات ہمارے تھے, سب جزیات ہماری تھیں, سب میکروز اور مائکروز ہمارے تھے. کون سی ایسی چیز نہیں ہے جس پر دین بات نہیں کرتا. ہم نے چھوڑ دیا نا کلیم کرنا, ہم نے رکھ لیا اپنے آپ کو وہی مقید کے اندر. کون سا اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے شیخ صاحب آپ بولیں. بہت بڑا آدمی تھا, نام نہیں لے سکتا کراچی کا, بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے, لیڈرشپ کی کانفرنس ہو رہی. میں نے کہا اٹھائیں قرآن. موسیٰ علیہ السلام کو جب رکھنے کی بات کی, ان کی بیٹی نے کیا کہا, ان خیر من استاجرت, سب سے اچھی اجرت اور سب سے اچھی سروس اس سے لینی چاہیے القوی الامین, جو قوت میں بھی مضبوط ہو اور امانت میں بھی مضبوط. اب یہ دو ہیں, اسی پر انشاءاللہ آپ کے شیخ کی مدعو کرنے پر ہم آئے ہیں, ہم پھر آگے جمعہ پڑھائیں گے انشاءاللہ کہ قوہ اور امانہ پہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ نے مجموع الفتاوی میں 700 سال پہلے ہی بحث کر دی ہے کہ کارکن کیسے بنایا جاتا ہے اپنی جماعت کا یا کسی ادارے کا یا کسی آرگنائزیشن کا. ہم احبی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کرتے ہیں اور چرچا نہیں ہوتا. آج ہمارا ڈنکا نہیں پڑتا, لیکن کون سا مسئلہ, علم 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 والوں سے پڑھنے والا علم, یا کتابی علم بھی فسادی علم, یہ گوگل کا علم. میں علی اطلاق اپنے استاد ابو نعمان بشیر حفظہ اللہ ستیانہ بنگلے کے جو ہیں انہی کی بات ہوں, علم اخبار میں بھی ملتا, سب علم کو غلط نہیں کرے, مگر ایک نہج سے گزرا ہوا علم, استادوں کو کا لوٹا اٹھایا ہوا علم, مدرسے کی کچھ دال کھایا ہوا علم, ضربا یضربو ضربن فہو ضارب کی ضرب والا علم, کچھ گردانوں کا علم, صرف صغیر کا علم, کچھ کبیر کا علم. پھر اس کے بعد انسان تفکر کرے اپنا. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ انسان اندھا ہی ہو کے کسی کی اندھا ہی پیچھے لگ جائے, لیکن اس اجتہاد کے درجے پہ پہنچنے کے لیے کچھ عرصے کسی کے نیچے آنا پڑے گا, پڑھنا پڑے گا استادوں سے. علم, قرآن وہ ڈائمینشن کھولتا ہے, چیزیں کھولتا ہے. علم تو قومیں برباد ہو گئیں کیونکہ انہیں کرنا نہیں آیا. اس محل میں کیسے کرنا تھا اور اس محل میں علم کیسا تھا. دو بندوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں اپنی بیگم کے پاس روزے کی حالت میں جا سکتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جا سکتے ہیں, بس اس سے اجتناب کرنا, اس کام سے. دوسرے نے آ کے اسی جنس کا فتویٰ پوچھا کیا میں جا سکتا ہوں آپ سے. ہم نے کہا آپ نہیں جا سکتے. ایک ہی جنس کا فتویٰ, ایک ہی جنس کا سوال, فتوے دو, کیونکہ جز میں جا کے ہر انسان منفرد ہوتا ہے. یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس پر یہ لگتے, تو دو صوبے, دو شہروں, دو علاقے, دو صوبے, دو ملکوں کے بیچ کے اندر کیسے بتا سکتے ہیں کہ جی آپ کا حل یہ اور آپ کا حل. حیرت کی بات ہے, لوگ آ کے کہتے ہیں پوری امت اسلامیہ کا حل یہ ہے. یہ علمی بات ہے, پوری امت اسلامیہ کا حل یہ ہے. ڈائیورسٹی کہاں جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ دیکھیں, کہیں کچھ چل رہا ہے, کہیں کچھ چل رہا ہے. تو علم التنوع ہی پڑھنے کا علم, اگر پڑھنے کے شریعت میں ایک چیز کو کرنے کے 1000 طریقے ہیں, اسی پہ آدمی ڈوب جائے گا. کچھ دشمن ہوتے ہیں, میں پڑھاتا ہوں اپنے ادارے کے اندر, دشمنی کی فقہ کیا ہے, آرٹ آف وار, دشمنی کی فقہ کیا ہے. کچھ دشمن ایسے ہوتے ہیں جن سے بات کرنی پڑتی ہے اس انداز میں, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, کیونکہ وہ اتنا ہی بے ڈھنگا, بد تہذیب, بد سلیقہ اور اتنا ہلکا ہے کہ اس سے لڑ کے اپنے اصول بھی ضائع ہوں گے اور اپنی بھی بربادی ہو جائے گی. اس لیے شریعت ترکہ مالا یا نہیں کی مصداق میں وہاں مومن کو نہیں رکھتی جہاں فائدہ ہی نہیں ہے کوئی. دشمنیاں بھی مومن وہ لیتا ہے جہاں اگلے سے نچوڑ کے لے آئے کچھ, مگر ہر جگہ اتنی شرافت بھی نہیں چلتی. کہیں پر جزاء السیئۃ بمثلھا, جتنا اس نے کیا ہے اتنا دینا پڑتا ہے. کیسے پتہ چلے گا یہ پڑھ کے. ہم میتھ, سائنس, فزکس اور عصری علوم کے خلاف تھوڑی ہیں, مگر بھیا یہ کہاں جائے گا. یہ جو یتیم ہو کے آج صرف مدرسے کی شان بنا ہوا, یہ کہاں جائے گا. ہاں اس کی وہ چوٹ نہیں ہے, وہ ڈانگ نہیں ہے, وہ بات نہیں. تو دوسرے بڑا مسئلہ
اگر کہیں بربادی ہو رہی ہے گھر میں، بیوی بچے، خاندان، علاقہ، برادری، صوبہ، آیا نہیں ہمیں صحیح طریقے سے کرنا، مجھ سمیت۔ اور تیسری، کچھ لوگ تزکیے میں بڑے نیک ہوتے ہیں مگر عالم نہیں ہوتے، اور ہر بندہ عالم ہے، وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، مگر وہ جو خاص بریڈ ہے نا، الراسخون فی العلم لیتفقہوا فی الدین، وہ بڑے سردار ہیں، وہ ادھر ہی رہیں گے۔ لیکن معاشرے کے ہر طبقے کو اللہ کہتا ہے کہ یہ علم کی وراثت اس کے پاس ہے، تو اپنے اثر رسوخ کے اندر اپنے علم کو اپلائی کرتا رہے۔ انما یخشی اللہ من عبادی العلماء، جو ڈر گیا وہ عالم ہے، لیکن وہ فقہ والا عالم وہ دوسرا عالم ہے، وہ ایک علیحدہ رسوخ ہے، مگر سب کو اللہ علم کی ڈومین میں لاتا ضرور ہے کہ سب علم والے ہیں۔ تو علم ہوتا ہے تو تزکیہ نہیں ہوتا، تو علم ہو اور نفس پاک نہ ہو شیطان، علم ہو اور نفس پاک نہ ہو تو شیطان و فرعون، اور نیک ہو اور علم نہ ہو فسادی۔ بدعت بھی یہیں سے نکلتی ہے، نیک بڑے ہوتے ہیں، نیت بڑی صاف ہوگی۔ تو کرسچنز جتنے بھی تھے، جسے اللہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا، ضالین جو تھے وہ اللہ والے لوگ تھے مگر علم نہیں تھا، نیکی کی آڑ میں گئے اور پورا منہج ہی برباد کر گئے۔ تھی نیکی، نیت کے خالص تھے، اخلاص تھا، اصول نہیں تھا، علم نہیں تھا، حد بندی نہیں پتہ تھا۔ اور آخری بات کہ جس نے اس اختیار کو صحیح استعمال کرنے میں جس سے بنیاد رکھی تھی کہ اصل اللہ انسان سے یہی تو مقصود ہے کہ اس اختیار کو استعمال کر کے تو وہاں تک پہنچ جہاں آسمان بھی تجھے دیکھتا ہو اور زمین بھی تجھے دیکھتا ہو اور تو اس کو دیکھتا ہو، صرف ان تعبد اللہ کانک تراہ۔ تو اس میں اللہ کہتا ہے تزکیے پہ زور رکھی اس اختیار کو لے کے، علم پہ زور رکھی اس اختیار کو لے کے، اور آخری چیز ہے بڑے علم والے بھی مل گئے اور پاک بھی نیک بھی ہوتے، حکمت نہیں آتی۔ کہاں پر دلیل کیسے پیش کرنی ہے بڑا مسئلہ ہے، کہاں پر دلیل کیسے پیش کرنی ہے بڑا مسئلہ ہے، آیا ہی نہیں۔ تو اگر معاملے خراب ہو رہے ہیں تو شاید وہ دلیل حکمت کی وجہ سے خراب ہو گئے۔ ہم مجمع کے اندر غلط بات کر گئے، میری غلطی، ہم نے علاقے اور لوگوں کی زبان کا لحاظ نہیں رکھا، ملوزے کھاتے نہیں رکھا، میری غلطی، ہم نے عمروں کا لحاظ نہیں رکھا، میری غلطی، ہم نے مزاجوں کا لحاظ نہیں رکھا، میری غلطی، ہم نے وقت کا لحاظ نہیں رکھا، میری غلطی، ہم نے لوگوں کی مختلف، صحیح بخاری کے اندر ہر قسم کے روزگار کا ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ اسلام کو چھوڑتا ہی نہیں ہے نا۔ مجھے کسی نے ایک دفعہ کہا، شیخ صاحب مسلمان نا بڑا سیدھا ہوتا ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے آپ کا اس کا سیدھا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں بڑا سیدھا ہوتا ہے۔ میں نے کہا سیدھا ہوتا ہے یا سادھو ہوتا ہے؟ سیدھا اور سادھو میں الف کا فرق ہے صرف۔ میں نے کہا مسلمان معصوم ہوتا ہے، اس کی روح بڑی معصوم ہوتی ہے، من جوہر واحد مرتین نہیں ہوتا وہ کہ ایک سوراخ سے 2 بار ڈسا جائے، بصیرت ہوتی ہے اس کے پاس، دیکھ رہا ہوتا ہے چیزوں کو، دور سے دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ جملہ کہاں سے آیا، وہ جملہ کہاں سے آیا ہے، یہ ہوائیں کہاں سے چل رہی ہیں، وہ ہوائیں کہاں سے چل رہی ہیں۔ راتوں کو کسی نے بھیجا نا فارس سے بھیجا کسی نے کہ بھائی یہ قوم تو رک ہی نہیں رہی، یہ تو قوم ہی نہیں رک رہی، اتنے چیلنجز کے بعد بھی چھوٹے سے یہ روم، یہ فارس، یہ مصر، یہ چھوٹے سے عرب، یہ تو رک ہی نہیں رہی، جا کے چیک کرو بھیا کون سا ایسا تلسماتی چراغ ہے ان کے پاس جو اتنا انقلاب آ رہا ہے ان کی زندگی۔ تو اس نے آخری میں جو فٹ نوٹ لکھ کے بھیجا نا فارس کے بادشاہ کو، کانوا رہبانا فی اللیل وفرسانا فی النہار، رات کو روتے ہیں اللہ کے ساتھ یہ، اور دن میں ان کے گھوڑے روتے ہیں اللہ کی میدان کے اندر۔ یہ 2 چیزیں تھیں جس کے تحت انہوں نے دنیا پہ غلبہ پا لیا، حکمت، دور کی سوچ۔ ابھی یہ نہیں بنتا، ابھی یہ بات نہیں بنتی۔ بیوی آ کے کہہ رہی ہے تمہاری ماں نے یہ کیا، اور وہ بیوی کیا جو یہ نہ بولے، وہ بیوی کیا جو یہ نہ بولے تمہاری ماں نے یہ کیا، اور وہ مائی کیا جو یہ نہ بولے پتر تیری ووٹی جڑی ہے گی نہ کر دی پئی۔ بے وقوف انسان اور تزکیہ اور علم کی کمی، اس کی سنے گا اس کو مارے گا، اس کی سنے گا اس کو مارے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن میں سننا، کام چلائیں، کام چلاؤ۔ اس لیے شریعت کا یہ اصول ہے، ہر جملہ بولنے کا نہیں ہوتا اور ہر سچ بھی بولنے کا نہیں،
میں اقول قولا سدیدا کے خلاف بات نہیں کر رہا، میں اپنے نبی کی حکمتیں رکھ رہا ہوں۔ کتنی خاموشیاں اپنائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے۔ 8ویں سال میں آ کے لوگ کہہ رہے ہیں ایک مکہ تو مارنے دینا، انہوں نے ظلم کے تئیں پہاڑ رکھے ہیں، آپ سے ہم ٹھنڈا کر رہے ہیں، ہولڈ ہولڈ ہولڈ، ابھی نہیں بنتا، ابھی نہیں بنتی لڑائی، مسائل ہے ابھی۔ مومن مسلمان حکیم لوگ ہوتے ہیں، جذباتی نہیں ہوتے۔ یہ جذبات ہر دفعہ نہیں دکھائے جا سکتے، کون چاہے گا میرے کان کٹ جائیں، آنکھ کٹ جائیں، اور بھیا یہ ایک خاص محل میں الفاظ ہیں، یہ صبح شام کیا یہی چل رہا ہوتا تھا؟ انہوں نے لوگوں کے کلیجوں پہ راج کیا ہے، حکمت کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، اصولوں کے ساتھ، علم کے ساتھ۔ تو اگر رستہ نہیں بن سکا، معذرت سے لوگوں کو اتنا کھڑا ہو کے سننے پڑا، سب سے میں معافی چاہتا ہوں اس چیز کی، لیکن بات مکمل کر کے ختم کرتا ہوں۔ یہاں پر میں نے ایک تحقیق لکھی ہے، اس دنیا میں تو کم پڑھائی ہے، اس دنیا میں زیادہ پڑھائی ہے، لیکن لاؤں گا یہاں پر کہ زمینی حقائق پر نبی کی جیت اور انقلاب کی وجہ کیا تھی۔ ذکر، اذکار، نماز، روزہ، تعلق باللہ، للہیت، ما فوق الفطرت تو بہت اسٹرانگ ہے ہمارا، توحید، توکل، اعتماد۔ زمین پہ وہ کیا کرتے تھے جو 1 مہینے کی مسافت کے اوپر دشمن کے کلیجے پھٹ جاتے تھے کہ اب ان کی ٹیریٹری شروع ہو گئی؟ کیسے کیا انہوں نے؟ وہ تو 1 مہینے کی مسافت پہ ڈر جاتے تھے، یہاں تو برابر والا نہیں گھبراتا۔ تو اس کے اوپر انشاءاللہ کبھی تحقیق یا کورس کرائیں گے آپ کے علاقے کے اندر آ کے، کہیں سنی بات میں جو غلطی تھی وہ میری تھی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولسائر المسلمین، جزاک اللہ خیر۔ کر دیں گے تو لوگ تھوڑا سا کر دیتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ کسی بھی سوچ کو، کسی بھی فلسفے کو جسم بننے میں صدیاں لگتی ہیں۔ کسی بھی ذرے کو پہاڑ کی پہلی سطح بننے میں صدیاں لگتی ہیں۔ کتنے ہی فلسفے ساحلوں پہ ہی فوت ہو جاتے ہیں، اور کاش اگر مگر چونکہ چنانچہ ڈھابوں پہ چائے کے بیٹھ گئی آج کل قوم کر رہی ہوتی ہے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے کوئی چیز بنانا، پھر اس کو پہنچانا، پھر اس کی تعمیر میں اس معراج تک پہنچانا۔ تو اگر کوئی چیز وجود میں آ جائے تو جن لوگوں نے اس کا ساتھ دیا ہوتا ہے نا، ان کا ساتھ دینا، وہ کہتے ہیں نا آج ہمیں سمجھ میں آتا ہے علامہ صاحب بہت سی باتیں کیوں نہیں کر کے گئے، کیونکہ آج ہم تحریک میں کھڑے ہوئے ہیں نا، ہمیں بھی پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں خاموشیاں اختیار کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ہم بتا نہیں سکتے کہ لیڈروں کا درد کیا ہوتا ہے۔ تو اگر کسی نے کوئی چیز کی بنیاد رکھی ہے نا، اور ہم اپنی زندگی کی ساری سہولتوں کو انجوائے کرتے ہوئے اپنے گھروں میں بیٹھ کے جمعہ یا 4-5 نمازوں میں آ جاتے ہیں، اللہ اس پر بھی جنت دے گا۔ بھیا برابر کے اندر مسجد کی انتظامیہ نے ایک پلاٹ لے لیا ہے، کیونکہ ان کا ایمان جو ہے نا اس پر رک نہیں رہا تھا میرے خیال سے۔ لوگوں کے ایمان جب رکتے نہیں ہیں نا تو وہ جمپ لگاتے ہیں آگے۔ اب انہوں نے لگا لیے جمپ، انہوں نے پلاٹ لے لیا بھیا، اور پلاٹ کی پیمنٹ بھی اچھی خاصی ہو گئی ہوگی۔ میں ویسے پبلکلی فنڈ نہیں مانگتا کبھی بھی، ہم نے اپنا ادارہ چلایا، اپنے بلبوتے پہ کوشش کی ہے چلانے کی۔ لیکن آج ان کے کہنے پہ یہ آپ کے لیے بھی شرف ہے، میں کہتا ہوں کہ میں نے صرف آپ لوگوں کی خاطر آج پبلک اناؤنسمنٹ کی ہے، میں نے زندگی میں کبھی اپنے ادارے کے لیے نہیں کی۔ اگر بھیا کچھ ان کی مدد کر سکتے ہیں تو کر دیں۔ ویسے نیکیاں تو ہماری اس قابل نہیں ہیں کہ وہ دلیل بن سکیں، یہی اللہ کے معمار جو کھڑے ہیں نا یہی قائم آ جائیں گے آخرت کے دن۔ تو اگر کچھ بچا کچا گھر میں ہے نا بھیا تو پیسہ لگا کے اپنی جنت کما لیں، اور اگر میں بھی اپنے ادارے کی طرف سے کچھ کر سکا تو ہم بولیں گے نہیں، جو ہوگا ہم ضرور کریں گے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام امت اسلامیہ کو وہ معراج نصیب کرے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار نصیب کرے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب کرے۔ اللہ توحید کا پرچم پھر سے دنیا میں بلند کرے، اللہ تعالیٰ شرک کو پھر سے ذلیل کرے، اللہ تعالیٰ پھر سے دنیا آخرت کے اندر ہمیں کامیابی عطا فرما۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم یحفظنا من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اللہ ہماری آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے سے حفاظت کریں اللہ تعالیٰ۔ اللہ حرم پہ کل لال ہوائیں دیکھی گئی ہیں، لال دیکھی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ
دنیا کی یہ ساری میتھامیٹکس اور یہ ساری ریاضت تیرے آگے آ کے سب ختم ہو جاتی ہے. اللہ تیرے اصولوں کے. اللہ مسلمانوں کی حفاظت کر, وہ خون کو گرما دے, وہ روح کو تڑپانے والی اللہ پھر سے وہ تڑپ ان میں پیدا کر کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر اپنی سہولتوں سے نکل کے اس جنگ کے میدان میں آئیں. وہ جنگ سے مراد ہے اپنے نفس سے جنگ. اللہ ہمیں جہاد بالنفس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سلف کہتے تھے الجہاد بالنفس کان اکبر من الجہاد بالسیف. تلوار